اچھا جناب، اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کہ اے نبی کون تلاوت کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہم میں یہ ہم کون ہیں؟ مشرکین مکہ، کہ ذرا ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبریں تو سنائیے کہ جس طرح اے نبی آپ ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوشش کی تھی کہ اپنی قوم کو بت پرستی سے نجات دلائیں۔ جس طرح آپ ان کی نجات کے بارے میں فکر مند ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام بھی فکر مند تھے، رنجیدہ تھے، طرح طرح سے قوم کو سمجھاتے تھے، لیکن قوم اڑی رہی اور وہ سمجھاتے ہی رہے۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ یہ بل کا لفظ دیکھیے ترجمے میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا۔ تو کیا کہا تھا کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا قوم نے کہ نہیں سنتے۔ بل یہی کرتا ہے نا، پچھلی بات کو نگیٹ کرتا ہے اور آگے والی بات بیان کرتا ہے۔ تو خود مان رہے ہیں کہ نہیں سنتے۔ پھر پوچھا او ینفعونکم، کہہ رہے ہیں کہ نہیں فائدہ نہیں دیتے ہم کو، او یضرون کے نقصان پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتے، بٹ ایکچولی رادر وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ایکچولی ریزن کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، تو یوں ہی کر رہے تھے۔ ایگزیکٹ سیم بات جو مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ آپ جب تبلیغ کرتے تھے وہ ایگزیکٹلی جواب یہی دیتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ بس ہم تو باپ دادا کے طریقے کے اوپر ہیں۔ تو قریش کے اوپر گلف کی طرح یہ واقعہ فٹ بیٹھ رہا تھا، ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے آئینے میں دکھائی ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم و آباؤکم الاقدمون اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کرتے چلے گئے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ افرأیتم، تو کیا دیکھا تم نے؟ یہ بڑا خوبصورت ایک کلمہ ہے، اس میں بڑے شیڈز آتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ، کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ آ رہا ہے، اس میں کئی جذبات کے شیڈز آ جاتے ہیں۔ افرأیتم جو یہاں استعمال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں قرآن نے، اس میں تعجب تو ہے، افرأیتم ریئلی ہم جس کو کہیں تو تعجب بھی ہے، اس میں نفرت بھی ہے، او ریئلی اس میں بیزاری بھی ہے، او ریئلی، ہر طرح کے شیڈز ہیں اس کے اندر۔ کہا کہ ذرا خود کو دیکھو تم کیا پوج رہے ہو، یہ کوئی پوجنے کے قابل چیزیں ہیں؟ کئی سال سمجھاتے رہے، خیرخواہی کرتے رہے، لیکن لوگوں نے دشمنی کی حد یہ کر دی کہ ان کو بھی گمراہ کرنے پر تل گئے۔ اس پر فرمایا آخر میں کہ یہ خود جو تم نے بنائے ہیں سارے اپنے معبود، یہ سارے کے سارے تمہارے خود ساختہ خدا، یہ سب میرے دشمن ہیں جن کو تم معبود کہہ رہے ہو، الا رب العالمین، ہاں بس رب العالمین کو میں مانوں گا۔ یہ الا رب العالمین کیوں کہا؟ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں سے تھے وہ قوم بڑی ڈبیٹر قسم کی قوم تھی، بڑی بحث کرنے والی قوم تھی، اور سائنسی طور پہ ٹیکنالوجی کے حساب سے بڑی ایڈوانس قوم تھی، تو وہ ہر چیز کے اندر بحثیں بہت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بہترین طریقے سے علمی جہاد کی ہے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام پری ایمپٹ کر دیا کرتے تھے۔ اگر تو ابراہیم علیہ السلام یہاں رک جاتے، فإنہم عدو لی، وہ سب میرے دشمن ہیں،
فوراً قوم کہتی ہے اچھا تو رب بھی تمہارا دشمن ہے, اللہ بھی تمہارا دشمن ہے کیا؟ تو ان کو موقع ہی نہیں دیا ٹو گو ڈاؤن دیٹ پاتھ. خود ہی کہہ دیا کہ نہیں, جو رب العالمین ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے, یعنی کہ وہ میرا دوست ہے. تو کہا کہ سب تمہارے بنائے ہوئے معبود یہ سارے میرے دشمن ہیں, اور ایگزیکٹلی شرک کی حقیقت آج یہی ہے کہ اللہ دوست ہے اور باقی سارے جو خود ساختہ معبود ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے. آج اگر ہم بات کریں تو لوگوں سے کہیں کہ تم جو مرضی چڑھاوے چڑھاؤ, جو مرضی چادریں چڑھاؤ قبروں پر جا کر, گلاب کے عرق سے تم ان کو نہلا دو, قیامت کے دن ان کی محبت تم کو بہت مہنگی پڑنی ہے. ان کی عبادت تمہارے خلاف سب سے بڑی گواہی بن کر کھڑی ہو جائے گی. جو تم نے ان کو چاہا ہے, ان کو پوجا ہے, تم سیلویشن سمجھ رہے ہو, تم نجات سمجھ رہے ہو, یہ سب سے بڑا ریزن بن جائے گا عذاب کا تمہارے لیے. تمہارے خلاف سب سے بڑی حجت ہوگی. انہی کی محبت, انہی کی پوجا, انہی کی سیوا تم کو جہنم میں گرائے گی. دنیا میں بھی تمہارے اور تمہارے اصل رب کے درمیان یہ رکاوٹ بنے رہے, اور منم حقیقی تک تم کو پہنچنے نہیں دیا ان بتوں نے. ان کی پوجا پاٹ کی وجہ سے اللہ ناراض رہا تم سے, نحوست رہی تمہارے اوپر, سزائیں آتی رہیں. اور یہ جو تمہارا محبوب ہے اس نے فائدہ کچھ نہ دیا تم کو, اور یہ ایسا محبوب تم نے بنایا کہ تم کو یہ رسوا کر کے چھوڑے گا, تم کو مروا کے چھوڑے گا. انہیں ہم محاورے میں بول رہے ہیں کہ مروا کے چھوڑے گا. جہنم میں تو کوئی مرے گا ہی نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا, موت سے بدتر زندگی جئیں گے. اور پھر اب آگے ابراہیم علیہ السلام مزید ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے آخر ان بتوں کی کیا ضرورت ہے. یہ سب بیکار ہیں, یوز لیس ہیں. جن جن ضرورتوں کی خاطر تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تو سارے کام میرا رب کر رہا ہے, اور جھوٹا کریڈٹ تم ان معبودوں کو دے دیتے ہو. کرتا تو میرا رب ہے. جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اللہ پوری کرتا ہے, جن جن چیزوں کی خواہش ہے اللہ پوری کر سکتا ہے. جو کچھ تم کو چاہیے اللہ سے مانگو, سارے خزانے اس کے پاس ہیں. تو اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرا رب کون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے کہ مجھے تخلیق کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. پیدا تو ایک دفعہ کر دیا, لیکن اب خلقنی, دیکھیں یہ پاسٹ ہے نا, خلقہ, اس نے مجھے پیدا کیا, اس نے مجھے تخلیق کیا. فہو یہدینی, یہدین دیکھیں کیا ہے, مضارع ہے, یعنی کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر. پیدا تو ایک دفعہ کر دیا, اب مسلسل قدم قدم پر مجھ کو اور میرے وجود کو ہدایت دے رہا ہے. میرے جسم کو جو اس نے تخلیق کیا اب اس کو ہدایت دے رہا ہے. دل اور گردے اور پھیپھڑے سب اس کی انسٹرکشنز کے تحت کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پہ مادی اور روحانی ہدایت کا مسلسل انتظام کرتا ہے. اس نے مجھ کو روحانی ہدایت دی, میری سوچ میرے جذبات کو صحیح رخ پر چلاتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں سوچنا ہے, میرے ایموشنز کس ڈائریکشن میں چلنے چاہیے, اور مجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے, صحیح راستہ سکھاتا ہے. میری عقل صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے مجھ کو. میری عقل استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا, مجھے سکھا دیا اللہ نے کہ میں عقل کو, صلاحیتوں کو کیسے استعمال کروں. اور سب سے بڑھ کر کیا, فہو یہدینی کے اندر کہ مجھ پر وحی نازل کی اور نبی بنایا, لائٹ ہاؤس بنا دیا. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اور کھلانے اور پلانے کا پروسیس اسے منہ میں نوالی کی بات نہیں ہے, اور منہ میں نوالا آ جانے کے بعد پیٹ تک پہنچنے کی بات نہیں ہے, بلکہ انتظام تو دیکھو, آنکھیں تو کھولو. صرف اور صرف وہی کھیتیاں اگاتا ہے, وہی پانی برساتا ہے. کوئی دیوتا کوئی دیوی نہیں جو کہ بیج کو پھاڑ کے اس میں سے دو نازک نازک کونپلیں نکال سکے کہ ایک شوٹ بنے اور ایک روٹ بنے. اور کوئی یہ کر نہیں سکتا کہ اس نازک سی کونپل کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ ٹنوں مٹی کو چیرتی پھاڑتی اور پھر وہ زمین سے باہر نکل ہے. کس نے ہدایت دی روٹ کو کہ تم کو نیچے جانا ہے؟ کس نے ہدایت دی شوٹ کو کہ تمہیں اوپر جانا ہے؟ کس نے کیا؟ Who did this؟ اور ذرا سی مٹی کا بھی ہٹانے کی کوشش تو کریں, ذرا مٹی کو ہٹائیں, آپ دیکھیں کتنا ویٹ ہوتا ہے مٹی کا, کتنی ہیوی ہوتی ہے مٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت اس کو دی. کوئی دیوی نہیں جو پانی آسمان سے برسا سکے.
اس پروسیس سے لے کر منہ میں نوالا لے جانا، پھر ہاضمے کا نظام، جو ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہے، سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ ایک وجہ جو شرک کی رہی کہ لوگوں نے سمجھا کہ دیوی دیوتا ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، حالانکہ وہ خود دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ان کے سامنے خود کھانا پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ ذاریات میں فرمایا ہے نا، لا یطعم و یطعم، اللہ کسی کو نہیں، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، اللہ سب کو کھلاتا ہے، وہ کھلائے جاتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا۔ تو کہا یطعمنی و یسقین، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ یعنی انٹروسپیکشن بھی دیکھیں اس آیت کے اندر، آپ دیکھیں کہ میکرو اور مائکرو دونوں جہانوں کی طرف توجہ دلا دی کہ پروسیس دیکھو تم کھانے کا، فوڈ چین کیسے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اندر بھی جھانک کر دیکھو کیا نظام چل رہا ہے، کیا ہاضمہ ہے تمہارا، کیسے وہ چیز فائدہ مند بنتی ہے تمہارے جسم کے لیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم نے بات کی نا کس کے لیے آتا ہے؟ امیجیٹ۔ جب بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، اچھا یہ نہیں کہا کہ جب مجھ کو کھلاتا ہے یا جب مجھ کو پلاتا ہے تو یعنی میں شکر ادا کروں یا ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ کھلانا پلانا تو ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھار بیماری آ جاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب if I get sick، when I am ill، فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ کے اندر بہت چھوٹا ٹائم سپین ہے، یعنی فوراً ہی شفا دے دیتا ہے، اور واقعی بعض دفعہ اسپونٹینیس ہیلنگ بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ فوراً شفا دے دے، تو وہ مجھ کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ اچھا مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے اور کیا تھا کہ بیماریاں دراصل معبودوں کی ناراضگی کا نتیجہ ہیں، جس سے خفا ہوتے ہیں سزا کے طور پہ بیمار کر دیتے ہیں، اس کو ناراضگی دور ہو جاتی ہے، شفا دے دیتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کر دی، اور اس محبت سے آپ دیکھیں اپنے رب کا، اس تعظیم کے ساتھ اپنے رب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بیماری کی نسبت تک اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ مرضت، میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا جو کہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو چیز کی نسبت اپنی طرف، پازیٹیو چیز کی نسبت اللہ کی طرف، کہ وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، کوتاہی میری ہے۔ اور دیکھیں پہلے ذکر کس کا ہوا تھا بیماری سے پہلے؟ کھانے اور پینے کا۔ تو بہت سی بیماریاں کھانے پینے میں حد اعتدال سے گزرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ آدھے اسپتال بند ہو جائیں اگر لوگ کھانے میں احتیاط کریں، اس لیے کھانے کے فوراً بعد بیماری کا ذکر کیا، اور بیماری میں انسان کی بعض دفعہ اپنی لاپرواہی کو دخل ہوتا ہے، تو کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی دعائیں ہیں جو کہ آتی ہیں صحت کے لیے، شفا کی دعائیں ہیں، شفا کی آیات بھی ہیں، سورہ فاتحہ بھی شفا کا کام دیتی ہے، یقیناً اس کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اور ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے مریض کو، اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو کہا کہ وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ پھر آگے کہا والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جو مجھ کو موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ پھر اصل عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کیا کہ بات کرنے والوں کو احساس بھی نہ ہوا کہ یہ کیا کہہ گئے، کیا بات کہہ گئے۔ باسل بعد الموت کا ذکر کیا، یمیتنی ثم یحیین، وہ کہتے تھے کہ زندگی پہلے پھر موت، انہوں نے کہا کہ نہیں، موت اور پھر زندگی، بالکل اسی قافیے میں اسی کے ساتھ ساتھ بات کر دی۔ پہلے کامن باتیں بتائیں، اس کے بعد بیچ میں عقیدہ ڈال دیا، کم سے کم کانفلکٹ۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہوا کرتا تھا، they would never look forward to conflict، اس لیے کہ وہ مومن ہوتے تھے نا، مومن امن پسند ہوتا ہے، وہ ایسی بات کرنا نہیں چاہتا کہ جس سے کہ لوگ بھڑک اٹھیں، وہ چنگاری نہیں ڈالتا
تو کبھی بھی انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا. ہم انہی کی امت ہیں, ہم بھی کبھی بھی چنگاری ڈالنے والے نہ بنیں. ہم امن کی بات کریں, ہم سکون کی بات کریں. بعث بعد موت کا ذکر کر دیا کہ دیکھو بعث بعد الموت ہوگا, ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. اور نہایت عاجزی سے آپ دیکھیں, ابھی ٹرانزیشن دیکھیں, تبلیغ کر رہے ہیں نا, رخ کس کی طرف تھا؟ لوگوں کی طرف. ان سے کچھ نہیں کہہ رہے, لٹرلی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کو کھلاتا ہے, تم کو پلاتا ہے, تم کو مارے گا اور تم کو دوبارہ زندگی دے گا. اپنی بات کر رہے ہیں, میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے, میرا رب میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. اور اب ٹرانزیشن ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کیسے ہو رہا ہے کہ اب اپنے رب کے آگے جھکتے چلے جا رہے ہیں کہ بس معبود مجھ کو قیامت کے دن تو بخش دے, تیری اس طرح عبادت نہیں کری جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ مجھے امید ہے کہ میری خطا بخش دے گا وہ بدلے کے دن, یعنی قیامت کے دن. نمبر 1, انہوں نے اللہ کی بخشش کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جیسے ہم لے لیتے ہیں, نہیں لیا. نمبر 2, اگر ابراہیم علیہ السلام خطاؤں پر پریشان ہو رہے تھے تو ہم اپنا سوچ لیں کیا خطائیں تھیں ان کی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوں گی. چھوٹی موٹی خلیل تھے نا, تو وہ جب پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بس مجھے امید ہے کہ میری خطا وہ بخش دے گا, تو ہم پھر سوچیں کہ ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. قوم کے آگے ہولیر دین داؤ نہیں بن رہے ابراہیم علیہ السلام کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں, مجھ سے تو کبھی خطا ہوتی ہی نہیں. کہہ رہے ہیں میں استغفار کر رہا ہوں, آؤ مل کر کریں. میں استغفار کرتا ہوں, تم بھی کرو میرے ساتھ, کم آن جوائن می. پریکٹسنگ واٹ ہی واز پریچنگ, خود سے شروع کیا. ہم کہتے ہیں تم استغفار کرو, گناہ کی معافی مانگو, تم لوگ تم گناہ گار ہو, تو ہم خود. مجھے تو یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جو دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں فرشتے کوئی نہیں ہوتے, وہ بھی انسان ہوتے ہیں بالکل, ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں, ان کی بھی کمزوریاں ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے. خوب خوب اللہ کی پہلے تعریف کری, اس کی قدرت کے کرشموں کی طرف توجہ دلائی اور اس سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا, اللہ کی عظمت دل میں پیدا کری, تبلیغ کی اور اپنی دعا کے لیے تمہید بھی باندھ لی, ہے نا. دیکھیے دعا کب قبول ہوتی ہے اور دعا کے آداب کیا ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر دعا کی جائے. تو آپ یہ دیکھیں کتنے ذہین ہوں گے ابراہیم علیہ السلام, واٹ اے جینیس ہی مسٹ ہیو بین. تو تمہید بھی باندھ لی اپنے لیے. اور پھر دیکھیں ابھی یہ بتائیں خلوت میں ہے کہ جلوت میں, سمجھتے ہیں دو الفاظ کو. خلوت کیا ہوتا ہے؟ تنہائی. جلوت کیا؟ جلوہ یعنی ظاہر ہونا لوگوں کے سامنے. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے یا یہ لوگوں کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے ہے نا. اب آپ کا ٹرانزیشن ہم دیکھا نا ہم نے کہ یہ کیسے انہوں نے تبلیغ کرتے کرتے دعا کو شامل کر لیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر یہ پبلک سے کیسے پرائیویٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے ساتھ, کیسے یہ جلوت سے خلوت کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں. مجمع سے بات کر رہے ہیں, کراؤڈ سے بات کر رہے ہیں, اور پھر بات کرتے کرتے ایک دم اللہ سے پرائیویٹ آڈینس میں چلے گئے, اللہ ہی کے ذکر میں ایسے ڈوب گئے, محبوب کی بات کرتے کرتے محبوب سے باتیں کرنے لگ گئے, باقی سب کو لگتا ہے بھول گئے. اور ایسی ہوتی ہے محبت واقعی, یہ ہے سچی تبلیغ. اللہ کی طرف رجوع کر گئے, لوگوں سے اوبلیویس ہو گئے, ایک دم ڈوب گئے بس اللہ کی محبت میں. اللہ کی یاد آئی تو بس اللہ ہی کے ہو کے رہ گئے, اللہ کی دنیا میں چلے گئے. پبلک سفیئر میں تھے, اب ایک دم ایک پرائیویٹ سپیس کے اندر چلے گئے, حالانکہ درمیان ابھی لوگوں کی درمیان موجود ہیں. اور کیا مانگا ہے اللہ سے؟ ایک چیز مانگ کے سبھی کچھ مانگ لیا, ربی حبلی حکمن, حکم مانگا, حکمت اور اقتدار. ایک طرح سے ناٹ اقتدار ان دا سینس کہ انسان جو ہے کہیں کا حاکم بن جائے, اور بالکل حکومت مانگنی بھی چاہیے, اس لیے کہ اسی حساب سے پھر اسلام پھیلے گا اور شریعت کے احکامات نافذ ہوں گے. لیکن بیسکلی حکمت, دانائی, دین کا علم, حکم, قوت فیصلہ کہ صحیح فیصلے کر سکیں,
اور حکومت بھی شامل ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کری، ناٹ نیسیسریلی لیکن شامل ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی حکومت نہیں ملی، اور حکومت مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کے احکامات نافذ ہو سکیں۔ اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اچھا یہ جو دعا ہے نا، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، اس کو تو حفظ کر لیں، حالانکہ آگے تک بھی حفظ کرنی چاہیے۔ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم اور وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، یہاں تک تو یاد کر لینی چاہیے، پوری کی پوری دعا ہے۔ لیکن مومن ہونے کے ناطے اور ایک قرآن کی طالبہ ہونے کے ناطے ہمیں وزڈم کی بہت ضرورت ہے، ہمیں حکمت کی بہت ضرورت ہے۔ تھوڑے سے علم پر عمل کرنے کے لیے بہت سارا علم چاہیے ہوتا ہے، تھوڑے سے علم پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری حکمت چاہیے ہوتی ہے، کب کیا بات کرنی ہے، کیسے چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اور آگے دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو اللہ سچی ناموری عطا فرما۔ اور کیسی اللہ نے دعا قبول کی ہے دیکھیں، یہودی اور عیسائی اور مسلمان سب ان کو امام مانتے ہیں، ہر نماز میں ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، حج کے تمام مناسک ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کے حج کا ثواب کس کو گیا؟ جس نے شروع کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے ابتدا کری تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، فعمل بها بعدہ، اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل ہوتا چلا گیا، کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو اس اچھی چیز کے شروع کرنے والے کے اعمال نامے میں بعد کے سب عمل کرنے والوں کا اجر لکھا جاتا رہے گا، ولا ينقص من اجورهم شیء، اور خود عمل کرنے والوں کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ لسان صدق، مجھ کو اچھی شہرت عطا فرما، بعد میں آنے والوں میں اللہ نے پوری کی پوری قبول کی۔ اور ہم اب کہیں کہ اچھا شہرت مانگ رہے ہیں، حالانکہ شہرت تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ نہیں، ریاکاری نہیں ہے۔ جہاں اتنے برے برے رول ماڈلز ہیں وہاں اچھے رول ماڈلز بھی تو ہونے چاہیے۔ اگر نیک لوگوں کی ساری نیکیاں ساری کی ساری چھپی رہ جائیں تو پھر نیکی کو فروغ کیسے ملے گا؟ پھر اچھائی کیسے پھیلے گی؟ دیکھا دیکھی پھیلتی ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، صدقہ جاریہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہمیں اپنے لیے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگ مجھ کو اچھے نام سے یاد کریں، میں نیکی کی دعوت دینے والی بنوں۔ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، اور ان کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اپنے لیے جنت کی دعا مانگی، اللہ کی کسی نعمت کو اپنا حق نہیں سمجھا۔ دعا بھی دراصل دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، کیسا دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خود کو کیسا معمولی سمجھ رہے ہیں، عاجزی تو دیکھیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں تو کون جائے گا، نہ یہ سوچا کہ میں تو خلیل اللہ ہوں، میں تو اللہ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور بس، مجھے کیا غرض جنت سے، مجھے کیا خوف جہنم سے۔ یہ سب غیر حقیقی باتیں۔ انبیاء نے جنت مانگی اپنے لیے، وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ ورثہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اکیلا تنہا اس قابل ہوں جنت میں جاؤں، کہا کہ بہت سے اور وارث بن چکے، ثابت کر چکے اپنے عمل سے، اللہ اپنے کرم سے میرا بھی عمل ایسا کروا دے کہ میں جنت کے وارثوں میں شامل ہو جاؤں، one amongst the many, not the only one۔ اور پھر دعا، یہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کری، دیکھیں حکم بھی دیا، صالحین کا ساتھ بھی عطا فرمایا، ایک سے ایک صالح اولاد دی اللہ نے، اسحاق عطا فرمائے، اسماعیل عطا فرمائے، اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بیٹا یوسف، اور آگے بنی اسرائیل کی نسلیں جو ہیں وہ چلتی چلی گئیں، اور کتنے انبیاء آئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو صالحین ہی صالحین کا اللہ نے ساتھ دیا، اللہ نے قبول کری، لسانہ صدق دعا قبول کری، ورثۃ جنت النعیم قبول کری، اور پھر اب ایک اور دعا کری، وَاغْفِرْ لِی أَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔
قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ٹھکانہ پائیں گے؟ آگ. تو اتنی نیک اولاد بھی، ابراہیم جیسا بیٹا بھی صدقہ جاریہ نہیں بن سکا. کتنا افسوس ہے، کتنا افسوس. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کرنا اللہ جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ہم نے کہا نا یہ ضرور بالضرور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. کون یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ؟ ابراہیم علیہ السلام، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں تو ہوں ہی اپنے رب کا فرما بردار. ان کے پاس کیا تھا رسوا ہونے کے لیے؟ کس چیز کا ڈر تھا؟ تو جن کے پاس رسوا ہونے کو کچھ نہ تھا، جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تو ہمارے پاس جو بیگیج ہے اور ہمارے پاس جو رسوائی کے سامان ہم نے اپنی ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، ہم کتنی بھی یہ دعا مانگیں کم ہے. تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا کریں، اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، ربنا لا تخزنا یوم القیامہ. سورہ آل عمران میں بھی یہ دعا آئی تھی. اور پھر کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اوروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، تاکہ اللہ میرے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے، اللہ رسوا نہ کرے. اور اللہ یقیناً رحم کرے گا، اس کو رحم کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ہم خود بھی کبھی اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، اپنی برائیوں کا تذکرہ سب کے سامنے نہ کریں. نو ونڈر کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پیار آتا تھا ابراہیم علیہ السلام پہ. جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو پھر تعریفیں تو دیکھیں. ابراہیم الذی وفا لأواہ حلیم، کیا اللہ تعالیٰ تعریفیں کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ کہ ہاں ابراہیم بہت امتحان سخت تھا، تم تو کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اتنی عاجزی، ایسی محبت تھی اللہ کے لیے، تبھی تو اتنے پیارے تھے اللہ کو. یہ سب ان کے اندرونی کیفیات ہیں. یہاں دیکھیں کسی عمل کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، کسی قربانی کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے دل دکھایا ہے، ان کا دل نکال کر ہم کو. ہم نہیں دیکھ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دل، ان کا باطن، یہ اللہ نے نکال کے دکھا دیا ان کا دل، یہ باطن دکھا دیا ان کا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن کے نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بجز اس کے جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. خود اسلام پر تھے تو ظاہر ہے کہ مال اور اولاد تو صدقہ جاریہ بنا ابراہیم علیہ السلام کا. اور آگے بھی معاملہ یہی ہے کہ جو خود یہ کیفیات اپنے دل میں رکھے گا، اس کے آگے مال، اس کے آگے جو اولاد ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر صحیح رخ پر ہے تو صدقہ جاریہ بنے گی. اور خود اپنا دل اگر اللہ کے قدموں میں نہیں ڈالا تو ابراہیم جیسا بیٹا بھی فائدہ نہیں دے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ نہ بینک بیلنس دیکھے گا، نہ بیٹوں کی شان دیکھے گا کہ کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے، کیا ڈگری یافتہ تھے، کتنے اعلیٰ پوسٹ پر تھے، کتنے ہینڈسم تھے، اولادیں کیسی تھیں. اس دن کام نہیں آئے گا. تو یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کس کا ذکر کیا گیا؟ اس کا ذکر کیا گیا کہ جو گندا دل لے کر آیا اللہ کے پاس. علماء نے دل کی 35 قسمیں تلاش کی ہیں قرآن کے اندر، اور قلب سلیم اس میں سے ایک ہے. سلامت دل. دل اگر صحیح ہے، عقیدہ درست ہے، تو پھر انشاءاللہ جو بھی آگے پیچھے ہوگا اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، کرم بھی کرے گا، صدقہ جاریہ بھی بنائے گا. اور حدیث میں تو ہم نے پڑھا ہی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ مالوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تو تمہارے دلوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو وہ قیامت کا دن آئے گا. تو یہاں پہ وارن کر دیا گیا کہ اپنا دل کرپٹ مت کرنا مال کی محبت کی وجہ سے. اپنا
دل کرپٹ نہیں کرنا اولاد کی محبت کی وجہ سے. اتنی خوبصورت آیت, الا من اتی اللہ بقلب سلیم, مگر جو کہ اللہ کے آگے سلامت دل لے کر آیا ہو. تو سلامت دل ہوتا کیا ہے؟ قلب سلیم کی 5 صفات بتائی ہیں. اللہ کا مطیع ہوگا, یعنی خوف, امید, طمع سب اللہ سے ہے. سلامہ, پھر ہے سلمہ, رسول کی اطاعت کرنے والا. اس کے بعد ہے استسلمہ, قضاء اور قدر کے فیصلوں کو قبول کرنے والا دل, کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا قبول ہے. تو سلمہ اور سلمہ, استسلمہ اور سلیمہ, ہر اس چیز سے سلامتی کی طرف آ جانا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرتی ہو. عن اللغو معرضون, گناہوں سے, لغو سے, سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. اور سلیم دل کیسا ہوتا ہے؟ سالمہ, اللہ کے دوستوں سے صلح کرنے والا, اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا. تو قلب سلیم, شرک نہ ہو, شرک توحید کی ضد ہے. بدعت نہ ہو, یہ سنت کی ضد ہے. اس شہوت سے دل کو پاک کرنا جو حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے کر جائے. اپنے کو غفلت سے بچانا کہ ذکر بھلا دے. ایسی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو اخلاص میں حائل ہو جائے. تو قلب سلیم, دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا قلب سلیم کر دے. بہت دعا کرنی چاہیے. اپنے دل کی سرجریز ہمیں خود کرنی ہے, اسپریچول سرجریز ہمیں کرنی ہے, وہ نہیں جو کہ ہم کویکس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی یعنی کہ انسٹرومنٹس وغیرہ کے کسی کی ہارٹ سرجری کر دی. نہیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دل کے اندر کھوٹ ہے, کھپٹ ہے, کینہ ہے, بغض ہے, غل ہے, شرک ہے یا نفاق ہے یا شکوک اور شبہات ہیں, اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ میرے دل کو سلیم کر دے. اور دیکھیں, یہ دل کو سلیم رکھنا دنیا سے کٹ کے ہو سکتا ہے آسان ہو, ایک کونے میں جا کے بیٹھ جانا. ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ہر طرح کے حالات دل پر واقع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, وارد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. کیا لوگوں کی باتیں دکھ پہنچاتی ہیں؟ لوگ خامخواہ برا بھلا کہتے ہیں, بلا وجہ بھی کہتے ہیں, کوئی وجہ ہوتی تب بھی کہتے ہیں, ہماری غلطی ہوتی تب بھی کہتے ہیں, نہیں ہوتی تب بھی کہتے ہیں. ہوتا ہے نا, خواہشات آتی ہیں دل کے اندر اوندھی سیدھی. جی ہاں, تو کانسٹنٹ مجھے بتائیں جہاد ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہے نا, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو اپنے ساتھ جو ہمیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دل کو سلیم بنائیں, سلامت. خیال رکھیں دل کی صحت کا, فزیکل ہارٹ اور اسپریچول ہارٹ. فزیکل ہارٹ کا بھی خیال رکھنا ہے جسمانی صحت کے لیے, اسپریچول ہارٹ کا بھی خیال رکھنا ہے روحانی صحت کے لیے. روح کا گھر دل ہے, اچھا گھر دیں, کمفرٹیبل گھر دیں اس کو, روح کو سکون سے رہے. دل بے چین ہے, روح بے چین ہے. دل پرسکون ہے, روح پرسکون ہے. تو سلامت دل. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. ایسا لگ رہا ہے کہ جنت متقیوں کے استقبال کے لیے شوق سے اور ان کے ملاقات کی طلب رکھتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے بے چین ہے. جیسے لگتا ہے کہ جنت کوئی حس والی اور جذبات والی مخلوق ہے, اس کے اندر متقیوں کے لیے محبت ہے, شوق ہے, والہانہ محبت ہے, وہ استقبال کرنے کے لیے لگتا ہے بے چین ہے. اب اللہ ہی جنت کا شوق کیسے پورا کرے گا, کس طرح وہ سامنے آئے گی, اللہ ہی جانتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. یہ نہیں کہا کہ پرہیزگاروں کو جنت کے قریب اللہ لے کر جائے گا. ہمیں بھی شوق ہے نا جنت کا, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار. ہم تو دعا کرتے ہیں. یہ جنت کی فیلنگ بتائی جا رہی ہے. سورہ فرقان میں کس کی فیلنگ پڑھی تھی ہم نے؟ جہنم کی. اور یہاں کس کی فیلنگز پڑھ رہے ہیں؟ جنت کی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے آگے کھول دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے,
کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا کیا وہ اپنا بچاؤ خود کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ معبود اور ان کے بہکے ہوئے لوگ اس میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. تو اس میں بڑا مبالغہ سے مطلب یہ نہیں کہ ان نیچرل بات ہے، یعنی ایکسٹینٹ اور ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے اس دن کے عذاب کی. جہنم کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ظاہر کر دی جائے گی بھٹکے ہوئے لوگوں کے آگے، اور پھر پوچھا جائے گا تم جن کی عبادت کرتے تھے کدھر ہیں؟ کیوں نہیں بچانے آتے تم کو؟ کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری، یا بچاؤ کر سکتے ہیں، یا اللہ سے بدلہ یا انتقام لے سکتے ہیں؟ تو نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں فلاں یا فلاں ہے. سب گرتے پڑتے ٹھوکریں دھکے کھاتے اس میں گرتے جائیں گے. باقی گمراہ بھی اوپر تلے گر رہے ہوں گے. ابلیس اپنی فوج سمیت اس میں پھینکا جا رہا ہوگا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس اور اس کے لشکر سب کے سب ڈال دیے جائیں گے. وہ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں تو بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. اور اللہ نے کہا تھا ابلیس سے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگی کسی کے لیے. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. پھر یہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو گمراہی میں ڈالا. اب یہ پچھتاوا اور لڑائی اور واویلا، لعنت اور ملامت خوب اپنے لیڈروں سے لڑیں گے کہ تم نے مروا دیا، اللہ کے مجرموں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اب سب غیر اللہ کی قسمیں بھول جائیں گے، اور پھر سمجھ آ جائے گا کہ ہم تو کھلی گمراہی کے اندر تھے، مینیفسٹ ایرر. ہم تم کو اللہ کے برابر بنا رہے تھے اور ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کر دیا. دنیا میں کیا کہتے تھے اللہ کے مجرموں کو؟ لبرل، براڈ مائنڈیڈ، یہ کہا کرتے تھے. اور آج سمجھ آئے کہ وہ اللہ کے مجرم تھے دراصل. اور اب پچھتائیں گے اور کہیں گے فما لنا من شافعین، اب تو نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے یہاں پر، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی جگری دوست ہے ہمارا. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم تو مومن ہوں گے. جن کو سفارشی سمجھا تھا وہ تو دامن چھڑا کر الگ ہو گئے. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندوں کو یا فرشتوں کو معبود بنا لیا تھا. وہ کہیں گے بھائی we have nothing to do with you. یا جنہوں نے چاہا تھا کہ ان کو معبود بنا کر پوجا جائے، فرعون جیسے لوگ، ان کو لیڈر بنایا تھا، ان کو خدا بنایا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی جہنم میں پڑے جل رہے ہوں گے. تو کیا کہیں گے وہ کہ ہمارا کوئی شافی تو ہے ہی نہیں، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی گرم جوش دوست ہے ہمارا کہ چلو جہنم میں پڑے ہیں، ہم جل رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، چلو اگر نکل نہیں سکتے یہاں سے تو کیا کوئی صدیق ہے ہمارا، کوئی دوست ہے ہمارا، کوئی دو میٹھے بولی بول دے، کوئی زخم پر مرہمی رکھ دے، کوئی امیدی دلا دے کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی ہمدردی کے دو بول بول دے کہ ہاں واقعی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، ہاں دیکھو تم کو اذیت پہنچ رہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اذیت جسمانی بے وفائی کی اذیت کہ کیسے لوگوں نے منہ موڑ لیا، یا حسرتیں کہ جن کو معبود بنایا وہ ہمارے ساتھ پڑے جل رہے ہیں، بالکل بے بس ہیں. اس کے علاوہ کوئی دو بول بولنے والا نہیں میٹھے، سوائے ڈانٹ اور پھٹکار اور دھتکار اور ذلت کے کچھ سننے کو نہیں ملے گا ان کو، نتھنگ، بس یہ ملتا رہے گا، یہ سنتے رہیں گے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. العزیز ہے، ساروں کو، لشکروں کے لشکروں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. رحیم، جس پر اس کا رحم ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا.
تو نشانی پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح رسولوں کا انکار مت کرو، لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ اور کیا نشانی ہے؟ کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اسلام کے لیے اقتدار مانگو، پوزیشن مانگو، پاور مانگو۔ خود کو بخشا بخشایا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو اور بخشش و جنت مانگو۔ اور اللہ نے سبق سکھایا کہ دیکھو جہنمیوں کے حال سے سبق سیکھو، کتنا پچھتائیں گے، تم مت شامل ہونا ان میں، جنتیوں کا راستہ، جنتیوں کا طرز عمل اختیار کرو۔ لیکن پھر حقیقت، اسلام ہے تو بڑا پریگمیٹک ریئلسٹک ریلیجن نا، خوابوں خیالوں یوٹوبین دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیے وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایمان کے ساتھ ہی سبق ملتا ہے انسان کو۔ دراصل اپنے لیے لیسنز انسان کب حاصل کرتا ہے؟ جب ایمان ہو اس کے اندر۔ سچی بات ہے اکثر مومن نہیں ہے، اور سچی بات کیا ہے؟ خود قرآن کے پڑھنے والے بھی سبق نہیں سیکھتے۔ سب سے زیادہ جس بات پہ انسان کا دل کٹتا ہے نا، وہ یہی بات ہے۔ سالوں سال قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، وقت آنے پر وہی جہالت، وہی جذباتی پن، وہی میچورٹی، وہی لیک آف وزڈم، اسی کے مظاہرے کریں گے، انہی شیلو چیزوں کے اندر پڑے رہیں گے، انہی سپرفیشل چیزوں میں پڑے رہیں گے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو قرآن کے پڑھنے والے سبق نہ سیکھے تو آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ اور اللہ العزیز ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، العزیز ہے، بڑی بڑی شخصیتوں کو جہنم میں ڈال دے گا، جس کو ایک دنیا سجدے کرتی رہی، ایک دنیا پوجتی رہی، اور بڑا رحیم ہے ان کے لیے جو اللہ کو سجدہ کریں اور اللہ کو پوجیں، چاہے کوئی نام نہ جانتا ان کا، کوئی عزت نہ کرتا ہو، وہ ٹھوکروں میں ان کو رکھے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ ان کے لیے رحیم ہے۔